شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جو بندہ ذی الحج کی ہر رات یہ سورت پڑھتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ذی الحج کی ہر شب کو 3 مرتبہ فرماتا ہے کہ کوئی سائل ہے جسے میں عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا جس کو غنی کر دوں۔ ساری رات اللہ اپنے بندے کو پکارتا رہتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا جبکہ ذی الحج شروع ہو چکا تھا کہ تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتے ہیں، گناہوں کو مٹاتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر کرم فرماتے ہیں اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ بس بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ حدیث پاک ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو یہ مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے جس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ رحمان الرحیم ذات اپنے کمزور اور بے بس مخلوق پر کرم فرمانے، گناہ گار بندوں کی خطاؤں کو معاف فرمانے اور انعامات سے نوازنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو ناظرین، جو بندے رات کو اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ کام کر کے سوتے ہیں، اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بن مانگے انہیں وہ چیز عطا کرتے ہیں جو ان کی حاجت ہوتی ہے، جو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذی الحج کی ہر رات جو شخص یہ سورت پڑھے گا، اللہ بہت خوش ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو یہ سورت پڑھ کر سوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سورت فاتحہ ہے۔ سورت فاتحہ قرآن کی عظیم ترین سورت ہے۔ جو بندہ ہر رات اس سورت کو پڑھے گا، مولا کے پیارے بندوں میں سے ہوگا جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتے ہیں۔ سورت فاتحہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے اور ساتھ میں ہدایت کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور ساتھ میں ایک دعا بھی ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ سورت فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعاؤں درخواست کا مضمون ہے۔ جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترکہ ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعاؤں درخواست کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے،
اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں پہلے حق تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعاؤں درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ سورۃ فاتحہ کی بہت عظیم اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ سورۃ فاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ سورۃ فاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے۔ ایک روایت ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن عقاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی عظیم صورتوں کہ اس جیسی صورت کو انجیل اور زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی؟ تو ابی بن عقاد نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول مجھے سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن قعب نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی سورت نازل نہیں۔ سورۃ فاتحہ ہی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں۔ اسی سورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیات جو کہ بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں ابو سعید اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں ابو سعید المحلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کریم کی عظیم ترین ضرور سکھلاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر جب مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ضرور سکھاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عظیم سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہی سورت سب المثانی بھی ہے اور مجھے دیا گیا قرآن عظیم بھی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرنے کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی علویت اور وحدانیت کو وسیلہ بنا کر سب سے اہم ترین سوال اور کامل ترین مرغوب چیز مانگی گئی ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ابن قیام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے بسا اوقات ایسے شدید درد اٹھتا کہ میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، تو میں ایسی کیفیت میں فوری طور پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر
درد والی جگہ پر ہاتھ پھیرتا تو درد ایسے رفع ہو جاتا جیسے تھا ہی نہیں۔ میں نے اس چیز کا تجربہ مشاہدہ کئی بار کیا ہے۔ اسی طرح زمزم کا پیالہ بھر کر اس پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر پیتا تو مجھے بہت فائدہ اور توانائی حاصل ہوتی کہ کسی دوا سے اتنی نہ ملتی تھی۔ سورۃ فاتحہ میں دنیا و آخرت کی ہر قسم کی خیر اور سعادت موجود ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم، خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی، جسمانی طاقت کے محافظ، غموں پریشانیوں کا اور مشکلات کے لیے بہترین سورۃ فاتحہ ہے۔ پتہ ہے یہ تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو سورۃ فاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہنچائے، سورۃ فاتحہ کے حقوق مکمل ادا کرے، بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب اور موزوں طریقے اپنائے اور اس راز کو حاصل کر لے جس کی وجہ سے اس سورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ درود پاک کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما شئت، جتنا چاہو۔ میں نے کہا، چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تمہیں تمہاری پریشانیوں سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے، تب تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ ویسے تو درود شریف کسی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں، مثلاً ہر نماز کے آخری تشہد میں، قنوت، وتر کے آخری میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد اور خطبہ جمعہ وغیرہ میں۔ ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع یہ ہیں۔ دعا سے پہلے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا،
تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز ارشاد فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اذان کے بعد ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے یا 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے اور اس سے نکلتے ہوئے پہلے درود شریف اور مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے۔ جمعہ کے روز حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی بعض خصوصیات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، لہٰذا تم اس دن مجھ پر زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ قبر میں آپ کا جسد عطر تو بوسیدہ ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے صبح و شام۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ درود پاک کثرت سے پڑھیں تاکہ ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی مل سکے۔ اس لیے 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، جو یہ وظیفہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز دلی مراد بہت جلد پوری کر دیں گے۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا اور کاٹ کر دیکھا ہے تو براہ مہربانی اب ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے جو میں اب آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ آپ نے آج کا وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ ہر رات کو سونے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو آپ یہ وظیفہ اسی وقت بیٹھے بیٹھے جائے نماز پر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ سونے کے لیے جب بستر پر جائیں تو اپنے بستر پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ جگہ کی پابندی ہے اور نہ ہی وقت کی، جب آپ کو جیسے ہی جہاں موقع ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو صبح کی نماز سے پہلے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جب وظیفے یا دعا کے شروع میں درود پاک پڑھ لیا جائے تو اس کی قبولیت میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ میں تسبیح لے لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں۔ آپ نے یا حی یا قیوم صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ سورۃ فاتحہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔
سورت فاتحہ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورت اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورت اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو عمل کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا حی یا قیوم کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورت الفاتحہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورت اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والو، عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں پیش کرنے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔